میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، لیکن 3 دن میں کتنی پڑھی یہ حدیثوں میں تعداد کہیں نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے کا میں تمہیں سناؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح اسی طریقے سے کیا ہے الگ الگ لوگ پڑھتے. قرآن کے حافظ تھے، قرآن حفظ تھا، تقریباً سبھی کو قرآن حفظ ہوتا تھا. اس وجہ سے وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے باڑے میں، اپنے اپنے کیا ہے کھلیانوں میں وہ ایک ایک دو مل کر پڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر دور آیا، وہ 2 سال کا ان کا دور تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر کا دور آیا، وہ دور ذرا لمبا چلا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ رات کو لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور صحابہ کرام کی حالات وغیرہ کو معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگایا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ چکر لگانے کے لیے نکلے تو رمضان کا مہینہ تھا. اب جب دیکھا کہ 3 آدمی یہاں جماعت کر کے نفل پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی وہاں جماعت کر کے نفل پڑھ رہے ہیں، 2 آدمی یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کر کے نماز پڑھائی، اور 3 دن کے بعد جماعت پڑھ کر جماعت سے منع کر دیا، اور اس کی وجہ بتائی کہ تم اتنا جوش دکھلا رہے ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر لیا تو مصیبت ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت تو احتمال تھا کہ حکم بدل جاتا، لیکن اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو کوئی حکم بدلنے والا ہے ہی نہیں. جب کوئی حکم بدلنے والا ہے نہیں تو چاہے پورے پناہ والے دوڑ کر جوش میں جذبے میں آ کر سب کے سب اس مسجد میں آ جائے تو ابھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طریقے سے کوئی الگ پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پر اس زمانے کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے قاری تھے. اقراکم ابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تھا کہ تم میں سب سے بہترین قرات کرنے والا ابی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب ایسا کریں کہ سب کو میں مسجد نبوی میں جوڑ دوں، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری ہیں، وہ ایک نماز پڑھائیں اور سب ایک کے ساتھ نماز پڑھیں، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے تراویح کو شروع کی. اب اس وقت حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھائی، یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھائی وہ 20 رکعت پڑھائی، 20 رکعت پڑھائی. اب وہ دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی 20 رکعت تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ سب موجود تھے، اور وہ اس زمانے کا حال کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، حاکم بنے. اس وقت کہا کہ اگر میں خلاف شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کروں تو تم کیا کر لو گے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ اگر آپ شریعت کے خلاف کسی کام کو کریں گے تو پھر ہماری یہ تلوار ہوگی. تو اگر یہ 20 رکعت نہ ہوتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی ہوتی، زبردستی کی ہوتی، تو کوئی نہ کوئی صحابی
حضرت علی بھی موجود، حضرت عثمان بھی موجود، ابھی تو موجود ہے نہیں سارے کے سارے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ سب جانتے ہی تھے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، اس وجہ سے میں نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ تراویح سنت ہے، تراویح مسنون ہے، سنت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے مسنون للرجال وللنساء، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مرد مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہے وہ اپنے گھروں میں جب عشاء کی نماز پڑھے تو عشاء کی نماز کے بعد وہ 20 رکعت تراویح کی عورتیں پڑھے گی، اور اس کو لیے بھی سنت موقدہ ہے۔